اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تلاش کرنا ممکن نہیں کہ وہ ڈھاٹا پوش گھڑ سوار ریحانہ کو اغوا کرنے آئے تھے۔ اس تناظر میں ایک غیر متعلق اور بے ضرر سائیکل سوار سے چاند ماری کا آغاز کرنا سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ وہ جس مقصد سے حملہ آور ہوئے تھے وہ وہی مقصد حاصل کرتے اور رفو چکر ہو جاتے۔ کانسٹیبل نجیب اللہ کی موت کسی اتفاقیہ حادثے کا نتیجہ بن کر سامنے آتی تو دوسری بات تھی۔ میں نے سانس لینے کی غرض سے تھوڑا سا وقفہ دیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ریحانہ اغوا ہو چکی ہے، گویا حملہ آور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اغوا کی اس خونی کارروائی میں سب سے پہلے انہوں نے کانسٹیبل نجیب اللہ پر فائرنگ کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سادہ لباس سائیکل سوار کو اپنے لیے سب سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ انہیں یہ بات خاص طور پر سمجھائی گئی تھی کہ سب سے پہلے سائیکل سوار کو ختم کرنا ہے۔ ان کا عمل اس حقیقت کا بین ثبوت ہے۔ مرحوم نجیب اللہ نے خود پر خطرناک حملہ ہونے کے باوجود بھی ڈاکوؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی مذموم کوشش کو ناکام بنانے کی کوشش میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ میرا خیال ہے چودھری صاحب، اب تو آپ میری بات کی تہہ تک پہنچ گئے ہوں گے۔ وہ دھیرے دھیرے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے سوچنے والے انداز میں یک ٹک مجھے دیکھتا رہا، پھر گھمبیر آواز میں گویا ہوا، ملک صاحب، آپ نے جو زمینی حقائق بیان کیے ہیں ان سے اتفاق کرنے کے سوا کوئی چارہ کار دکھائی نہیں دیتا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ دشمنوں تک یہ خبر کس نے پہنچائی؟ میں نے اپنے دل کی بات کہنے میں کوئی آر محسوس نہ کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا ریحانہ کے حوالے سے چودھری سکندر علی کے عزائم یہاں تک کیسے پہنچے تھے۔ چودھری وقار حسین اپنے معتمد خاص مشتاق عرف مشتاقے کے ساتھ موضع وسن پورہ کے میلے میں گیا تھا، جہاں مشتاقے کی اس سے ایک شناسہ جیدے سے بات ہوئی تھی۔ جیدہ کوٹ جھمرہ میں رہتا ہے اور چودھری سکندر علی کی حویلی میں اس کا آنا جانا رہتا ہے۔ جیدے کی زبانی یہ خبر مشتاقے تک پہنچی کہ چودھری سکندر اپنی بھتیجی ریحانہ کو حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ لوگ چوکنے ہوئے تھے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ملک صاحب۔ چودھری نثار نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور بولا، حالات بالکل اسی طرح پیش آئے تھے، لیکن اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ سادہ لباس کانسٹیبل نجیب اللہ کے بارے میں حملہ آور دشمنوں کو کس نے بتایا ہوگا۔ میں اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں چودھری صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے نہایت ہی مستحکم لہجے میں کہا۔ چودھری وقار تک آپ کے توسط سے یہ خبر پہنچی۔ مشتاقہ چودھری وقار کا خاص بندہ ہے، وہ اس پر اندھا اعتماد کرتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وقار حسین نے مشتاقے کو سادہ لباس کانسٹیبل کے بارے میں بتا دیا ہو۔ مقصد یہی رہا ہوگا کہ مشتاقے کو حوصلہ رہے کہ پولیس بھی ان لوگوں کی حفاظت پر مامور ہے۔ میں لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشتاقے کی زبان سے پھسل کر یہ بات جیدے کے کان تک پہنچ گئی ہو۔ اس طرح پولیس کی خفیہ نگرانی والا راز سکھے کی سے نکل کر کوٹ جھمرے تک پہنچ گیا۔ اگر ریحانہ کے اغوا میں واقعی چودھری سکندر علی ملوث ہے تو ان حقائق کی روشنی میں حالات کی کڑیاں ایک ترتیب سے بیٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں خاموش ہوا تو چودھری نثار نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا، یہ کیا بات کہہ دیا آپ نے ملک صاحب؟ کیا آپ کو اس بات میں کوئی شک ہے کہ ریحانہ کے اغوا والی واردات چودھری سکندر علی کے اشارے پر ہوئی ہے؟ میں کسی ٹھوس ثبوت کو ہاتھ میں لیے بغیر اپنے حتمی فیصلے کا اعلان نہیں کر سکتا چودھری صاحب، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ ابھی تک جو حالات سامنے آئے ہیں ان سے نہ تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس واردات کے پیچھے چودھری سکندر کا ہاتھ ہے، اور نہ ہی یہ ثابت ہوا ہے کہ ریحانہ کا اغوا چودھری سکندر کے ایما پر نہیں کیا گیا۔ میں ثبوت اکٹھا کر رہا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد میں اغوا کنندگان تک رسائی حاصل کر کے آپ کی نواسی کو صحیح سلامت ان کے قبضے سے نکال لوں گا۔ ویسے ایک بات ہے چودھری صاحب، میں نے خاصے تیکھے انداز میں کہا، آپ کا قابل اعتماد بندہ مشتاقہ مجھے گڑبڑ لگتا ہے۔ گڑبڑ؟ اس نے بڑبڑانے والے انداز میں دہرایا۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ ریحانہ کو مسلح گھڑ سوار اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اس واقعے سے انکار ممکن نہیں، لیکن آپ لوگ اس واردات کا ذمہ دار چودھری سکندر علی کو محض مشتاقے کی فراہم کردہ اطلاع کی بنا پر سمجھ رہے ہیں۔ یہاں پر دو امکانات ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ میں نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اضافہ کیا، نمبر 1، جیدے نے وسن پورہ والے میلے میں مشتاقے سے ایسی کوئی بات نہیں کی
جس کا تعلق ریحانہ یا چودھری سکندر علی سے ہو۔ نمبر 2، جیدے نے مشتاقے سے یہ سب کہا ہو مگر کوٹ جھمرے کی حویلی میں بیٹھے چودھری سکندر علی کے ذہن میں ایسی کوئی منصوبہ بندی نہ ہو۔ آپ ایک ہی بات کو گھما پھرا کر دو مختلف انداز سے کر رہے ہیں ملک صاحب، چودھری نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، اور میری سمجھ میں صرف اتنا ہی آیا ہے کہ آپ چودھری سکندر علی کو بے قصور اور ہمارے بندے کو مشکوک سمجھ رہے ہیں۔ مشتاقہ تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کے پیچھے گیا تھا۔ میں نے افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے آپ میری بات کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکے چودھری صاحب۔ میں چودھری سکندر علی کو ہرگز بے قصور قرار نہیں دے رہا، میں نے اس کی نگرانی پر بھی اپنے خاص بندے لگا رکھے ہیں، لیکن ابھی تک ادھر سے کوئی قابل ذکر رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا کوٹ جھمرہ ہی جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر میں رکا، سانس کو ہموار کیا اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اور جہاں تک آپ کے معتمد خاص مشتاقے پر شک کرنے کا تعلق ہے تو یہ میری پیشہ ورانہ مجبوری ہے۔ ہمارے محکمے میں تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ جس کیس میں مشکوک افراد جتنے زیادہ ہوں اس گاڑی کو دوڑانے میں اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ چودھری نثار حسین نے برا سا منہ بنایا، تاہم اس برا نظر آنے والے منہ سے کوئی معترض جملہ خارج نہیں ہوا۔ وہ چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں وقار کو بلا کر ادھر آپ کے سامنے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ اس نے پولیس کی خفیہ نگرانی کے بارے میں مشتاقے کو بتایا تھا یا نہیں۔ ابھی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ میں آپ کو ایسی غلطی کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا، میں نے دو ٹوک انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اس سلسلے میں وقار حسین یا مشتاقے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں مستفسر ہوا، پھر کیا کیا جائے؟ میں جو کہوں گا وہ آپ کریں گے کیا؟ اگر بات سمجھ میں آئے گی تو ضرور کروں گا، آپ بتائیں۔ چودھری نے جواب دیا۔ میں نے بتایا، پہلے میں نے آپ کو ایک بات راز رکھنے کے لیے کہا تھا، لیکن بہرحال کسی بھی وجہ سے وہ بات آپ کے منہ سے نکل گئی۔ اس بات نے کون سی قیامت ڈھائی ہے یہ تو آگے جا کر پتہ چل جائے گا۔ اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے میں کسی سے کوئی پوچھ پرتیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمام حالات کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، اغوا کنندگان بہت جلد میری گرفت میں ہوں گے۔ مشتاقہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اگر مسلح گھڑ سواروں کے پیچھے گیا ہے تو واپس بھی آئے گا۔ میں خود اس کا انٹرویو کر کے حقائق کو جانچ لوں گا۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ، میں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ کر تھوڑا توقف کیا، پھر کہا، آپ کو اگر کوئی خاص غیر معمولی بات پتہ چلے تو ادھر ادھر چرچا کرنے کے بجائے فوراً مجھے بتائیں۔ چودھری نثار حسین نے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا تو میں اسے تسلی دلاسا دینے کے بعد وہاں سے اٹھ گیا۔ جب میں اس حویلی سے رخصت ہوا تو اس وقت تک وہ لوگ واپس نہیں آئے تھے جنہیں چودھری وقار نے ڈاکوؤں کے پیچھے کوٹ جھمرہ کی طرف روانہ کیا تھا، اور نہ ہی مشتاقے کی کوئی خیر خبر موصول ہوئی تھی۔ میں نے چودھری وقار حسین کو تاکید کر دی کہ جیسے ہی ان میں سے کوئی واپس آئے یا کوئی خاص اطلاع ملے مجھے فوراً مطلع کیا جائے۔ اس کے بعد میں اپنے تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حسین کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے دوسرا زاویہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ روز صبح ہی صبح میں نے ایک بندہ بھیج کر سلامو بابا کو تھانے بلا لیا۔ سلامت علی عرف سلامو کھرا اٹھانے اور کھوج لگانے کا ماہر تھا۔ اس کی ساری عمر اسی پیشے میں گزری تھی اور 60 کا ہو جانے کے باوجود بھی اس کی نگاہ کسی عقاب جیسی تھی۔ وہ بغیر اینک کے سوئی میں دھاگا ڈال سکتا تھا اور نہایت ہی روانی اور آسانی سے تلاوت کلام پاک بھی کر لیتا تھا۔ علاوہ ازیں اس کے ہاتھ پاؤں بھی جوانوں کی طرح فعال تھے۔ سلامت علی عرف سلامو ساٹھا پاٹھا کی ایک عمدہ مثال تھا۔ گزشتہ روز جب میں سکھے کی سے واپس تھانے پہنچا تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ کھوج کا کام عملاً ممکن نہیں رہا تھا، ورنہ میں اسی وقت سلامو کو بلا کر تحقیقاتی چارہ جوئی کا اقدام کر دیتا۔ بہرحال یہ کام اب ہونے جا رہا تھا۔ ریحانہ کے اغوا کی کارروائی جس مقام پر عمل میں آئی اور مبینہ طور پر گھڑ سوار کنندگان نے جدھر کا رخ کیا، اس کی روشنی میں ان کا کھرا نکالنا ضروری ہو گیا تھا۔
اگر میں کھوجی بابا کی میت میں ذخیرے کا رخ کرتا تو اس بات کا پتہ چلایا جا سکتا تھا کہ گھڑ سوار مسلح ڈاکو اغوا کرنے کے بعد ریحانہ کو کس سمت لے کر گئے ہیں۔ گھوڑوں کا کھرا ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دیتا۔ ویسے تو چھوٹے چودھری وقار حسین نے بھی اپنے چند بدوں کو ذخیرے کی جانب دوڑایا تھا۔ وہ ریحانہ کی تلاش میں کس حد تک کامیاب رہے، اس بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، حالانکہ میں وقار سے کہہ بھی آیا تھا کہ اگر وہ لوگ واپس آ جائیں یا مشتاق عرف مشتاقے کی کوئی خیر خبر ملے تو مجھے فوراً مطلع کیا جائے۔ ابھی تک سکھے کی طرف سے ایسی کوئی اطلاع مجھ تک نہیں پہنچائی گئی تھی۔ میں ضروری تیاری پہلے ہی کر چکا تھا۔ سلامو تھانے پہنچا تو میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی۔ اس دوران وہ وقفے سے سر کو اثباتی جنبش بھی دیتا رہا تھا۔ جب میں نے اپنا بیان مکمل کیا تو وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، چلتے ہیں، اللہ مالک ہے۔ گزشتہ اور موجودہ زمانے میں دیگر تفاوت کے علاوہ جو سب سے بڑا فرق دیکھنے میں آتا ہے وہ ہے لوگوں کو اپنے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اب اس درجے کا پختہ یقین عام طور پر لوگوں میں نظر نہیں آتا۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی ہر معاملے کو اللہ کی مرضی سے مشروط کر دیتے تھے، اور عام طور پر یہ الفاظ سننے میں آتے تھے، اللہ مالک ہے۔ یہ روایت، حکایت یا عادت جو بھی کہہ لیں، اب خال ہی دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے۔ پتہ نہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی روز افزوں ترقی کا ثمر ہے یا ہماری بے پناہ مصروفیات کا غفلت بھرا نتیجہ کہ ہم رفتہ رفتہ اپنے خالق حقیقی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جب تک ہم کسی بڑی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں اسے یاد کرنا ہمیں یاد نہیں آتا۔ یہ بڑی تلخ اور شرمناک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ ہم تھانے سے نکلنے لگے تو نبی بخش آ گیا۔ نبی بخش پولیس کا ایک دیرینہ مخبر تھا۔ میں اس کی پیشہ ورانہ خدمات سے کئی مرتبہ فائدہ اٹھا چکا تھا۔ ابھی چند روز قبل میں نے اسے کوٹ جھمرے بھیجا تھا تاکہ وہ چودھری سکندر علی اور اس کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھ سکے۔ چودھری نثار حسین نے ریحانہ کے معاملے میں جس طور چودھری سکندر پر اپنے شک کا اظہار کیا تھا، اس کے بعد سکندر علی کی خفیہ نگرانی لازمی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک نبی بخش کی طرف سے مجھے ایسی کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی تھی جس کی بنا پر چودھری سکندر کو گرفت میں لینے کی کوشش کی جاتی، مگر اس وقت نبی بخش کا چہرہ خاصا تمتمایا ہوا تھا۔ میں نے کھوجی سلامو کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ تنہائی میسر ہوتے ہی میں نے نبی بخش سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ تم اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ ابھی تک تو بالکل خیریت ہے سرکار، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن آگے کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے متذبذب نبی بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم کھل کر کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ جی میں بتاتا ہوں، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، کل شام سے تھوڑی دیر پہلے چند گھڑ سوار کوٹ جھمرا پہنچے تھے۔ آپ مجھے کوٹ جھمرا والی ڈیوٹی سونپنے سے پہلے خاص باتیں بتا چکے ہیں، لہٰذا صورتحال کو سمجھنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ان گھڑ سواروں کا تعلق سکھے کی سے تھا اور چودھری نثار حسین کی نواسی ریحانہ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ نبی بخش سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا تو میں نے پوچھا، تو اس میں ایسی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ یہ سچ ہے کہ کل لگ بھگ 2 بجے دوپہر ریحانہ کو اسکول سے گھر جاتے ہوئے راستے میں اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس واقعے میں ایک سادہ لباس پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوا ہے۔ اس تناظر میں اگر سکھے کی سے چند افراد ریحانہ کو ڈھونڈتے ہوئے کوٹ جھمرا پہنچے تھے اور وہاں انہوں نے اس سلسلے میں کوئی پوچھ گچھ بھی کی ہے تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جس کا کچھ کھو جاتا ہے وہ اسے تلاش کرنے کے لیے ہر جگہ مارا پھرتا ہے، لیکن ان گھڑ سوار افراد نے کوٹ جھمرا میں جس طرح لوگوں سے پوچھ پرتیت کی ہے اور چودھری سکندر علی کی حویلی تک جا پہنچے تھے، اس سے یہی تاثر ابھرتا ہے کہ وہ ریحانہ کے اغوا کا ذمہ دار چودھری سکندر علی کو سمجھتے ہیں۔ ادھر سکھے کی میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ خاص طور پر چودھری نثار حسین اور اس کا بیٹا چودھری وقار حسین یہی سمجھتے ہیں کہ چودھری سکندر علی نے انہیں نیچا دکھانے کے لیے اپنی بھتیجی کو اغوا کروایا ہے۔ وہ لوگ تو پہلے ہی ذہن میں ایسا تاثر لیے بیٹھے تھے۔ اس اندوناک واقعے نے ان کے تاثر کو اور زیادہ گہرا کر دیا ہے۔ جو لوگ کل ریحانہ کی تلاش میں کوٹ جھمرا پہنچے تھے انہیں چودھری وقار حسین نے ہی ادھر بھیجا تھا۔ بہرحال یہ بتاؤ اب وہاں کوٹ جھمرا میں کیا پوزیشن ہے؟ بڑی تشویشناک صورتحال ہے جناب،
نبی بخش نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ گھڑ سواروں کی متلاشی سرگرمی نے چودھری سکندر علی کو خاصا مشتعل کر دیا ہے۔ وہ اسے براہ راست اپنی ذات پر حملہ تصور کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں سننے میں یہ آیا ہے کہ اس نے بڑے خطرناک الفاظ میں یہ ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ سکھے کی والے چودھریوں کو اس وار کا جواب ضرور دے گا۔ چودھری سکندر خاصی تکلیف میں نظر آتا ہے۔ مخبر نبی بخش نے لفظ تکلیف پر خاصا زور دیا تھا۔ مجھے یہ جاننے میں ذرا بھی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ چودھری سکندر علی کی جسمانی و ذہنی کیفیت کو کس درجے تک بیان کر رہا تھا۔ میں نے چند لمحے صورتحال پر غور کرنے کے بعد اس سے پوچھا، تمہارا کیا اندازہ ہے نبی بخش؟ کیا ریحانہ کے اغوا میں کسی حوالے سے چودھری سکندر علی کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق بڑی محنت اور عرق ریزی سے کوٹ جھمرہ کے معاملات کا جائزہ لیا ہے۔ میں نے چودھری سکندر علی کے ایسے کسی ارادے کی بو کو وہاں کی فضا میں محسوس نہیں کیا۔ اگر واقعی چودھری سکندر علی اس اغوا میں ملوث ہے تو پھر یہ کھیل اس نے بڑی رازداری سے کھیلا ہے، ایسے کہ کسی کے کانوں تک اس کی بھنک نہ پہنچنے دی۔ بہرحال وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے تشویشناک لہجے میں بولا، اس وقت چودھری سکندر علی کے جو تیور ہیں ان کو دیکھ کر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ آگے چل کر کوئی بہت بڑا پھڈا ہونے والا ہے۔ وہ بہت برہم اور اچھلا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ پھر موجودہ صورتحال کے پیش نظر نبی بخش کو ہدایات دینے لگا، تم فوری طور پر واپس کوٹ جھمرہ جاؤ اور اپنے ساتھ ASI فدا حسین کو بھی لے جاؤ۔ تم دونوں مل کر وہاں کے حالات، خصوصاً چودھری سکندر پر گہری نظر رکھنا تاکہ وہ کوئی الٹا سیدھا قدم نہ اٹھا لے۔ میں اس سلسلے میں فدا حسین کو بھی تاکید کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ شام سے پہلے میں بھی کوٹ جھمرے کا چکر لگاؤں گا، اس طرح چودھری سکندر علی سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور وہاں کے تازہ ترین معاملات سے بھی آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آئندہ 15 منٹ میں نے ASI فدا حسین کی میت میں خصوصی ہدایات کے ساتھ نبی بخش کو دوبارہ کوٹ جھمرہ روانہ کر دیا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر کھوجی بابا سلامو کے ہمراہ جائے وقوع کی جانب بڑھ گیا۔ ماہ فروری کا آغاز ہو چکا تھا، ٹھنڈک میں کسی کمی کے امکانات نظر نہیں آتے تھے۔ جنوری کی بنسبت سردی اور قہر میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا اور آج تو موسم کی شدت کوئی اور ہی رنگ دکھا رہی تھی۔ موسم سرما میں ویسے ہی کم کم سورج دیکھنے کو ملتا ہے، قہر کے سبب مطلع دھند میں لپٹا رہتا ہے۔ آج قہر اور دھند کے بجائے آسمان گہرے بادلوں میں ڈھکا ہوا نظر آ رہا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب تب میں بارش شروع ہو جائے گی۔ میں جائے وقوع کی سمت بڑھتے بڑھتے دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا، کم از کم اس وقت تک بارش کا آغاز نہ ہو جب تک میں اغوا کنندہ ڈاکوؤں کے کھرے کو پکڑ کر اپنی منزل پر نہ پہنچ جاؤں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم دونوں جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ کوچوان سخی محمد کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ ڈھاٹا پوش اغوا کنندگان نے ریحانہ کو حاصل کرنے کے بعد ذخیرے کا رخ کیا تھا۔ یہی بات اس نے چھوٹے چودھری وقار حسین کو بھی بتائی تھی، اسی لیے وقار کے اشارے پر چند لوگ ریحانہ کی تلاش میں ذخیرے کے راستے کوٹ جھمرہ کی طرف گئے تھے۔ ریحانہ کا مسلح محافظ مشتاق عرف مشتاقہ بھی تانگے والے گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر ہی گیا تھا۔ ہم جائے وقوع تک رسائی حاصل کرنے کے بعد گھوڑوں سے نیچے اترائے۔ بابا سلامو ماہرانہ انداز میں وقوعے کا جائزہ لینے لگا۔ میں اسے اس واردات کے بارے میں اچھی طرح بتا چکا تھا، آگے اسے اپنے علم اور تجربے کو کام میں لانا تھا۔ میں اس کی کارکردگی کو توجہ سے دیکھنے لگا۔ وہ کھرے کی تلاش کا آغاز کرتا تو میں بھی اس کے ساتھ ہو لیتا۔ سلامو اپنے کام میں مصروف ہی تھا کہ میں نے سکھے کی طرف سے چند گھڑ سواروں کو اپنی سمت بڑھتے ہوئے دیکھا۔ جائے واردات سکھے کی اور جمال پور تارڑ کے تقریباً وسط میں تھی۔ میں بڑے انہماک سے گھڑ سواروں کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ ہم سے اتنے فاصلے پر آ گئے کہ ان میں سے ایک کو میں نے پہچان لیا۔ وہ چودھری نثار حسین کا فرزند ارجمند وقار حسین تھا۔ اس کے ساتھ 2 ہواری بھی تھے۔ ہمارے قریب پہنچنے کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ وقار حسین سیدھا میرے پاس آیا اور قدرے برہم لہجے میں اس نے مجھ سے استفسار کیا، تھانے دار صاحب، ریحانہ کی تلاش میں آپ کو کوئی کامیابی ہوئی؟ کامیابی مجھ سے دور نہیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد ریحانہ کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ تھانے دار صاحب، آپ مجھے تسلیاں تلقینیں کرتے رہیں اور ادھر کوٹ جھمرہ میں ہمارے خلاف منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں۔ میں اس کے اشارے کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ نبی بخش کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ کوٹ جھمرہ کا چودھری سکندر علی سکھے کی والے چودھریوں کے خلاف خاصا کھلا ڈلا بول رہا تھا۔
چودھری وقار کی بات سے یہ واضح ہوتا تھا کہ اس نے اپنے جن بندوں کو ریحانہ کی تلاش میں کوٹ جھمرہ کی طرف روانہ کیا تھا وہ واپس آ چکے تھے اور انہوں نے ہی اسے وہاں کی رپورٹ دی تھی۔ میں نے چودھری وقار حسین کی ترش اور تلخ باتوں کو پورے تحمل سے سنا اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، برخوردار، غصہ، جوش اور برہمی اچھی چیزیں نہیں، اگر ان پر کنٹرول نہ ہو تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے ہی جذبات کو کنٹرول کرنے کی ہدایت دیتے رہیں۔ وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا، آپ کو کچھ پتہ ہے کوٹ جھمرہ میں چودھری سکندر علی ہمارے خلاف کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ پتہ ہے، سب پتہ ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اس کیس کے کسی بھی زاویے سے بے خبر نہیں ہوں وقار حسین۔ چودھری سکندر علی کے تازہ عزائم کی رپورٹ مجھ تک کل ہی پہنچ گئی تھی اور میں نے اسی وقت اس کا بندوبست بھی کر دیا تھا، بلکہ میں تو خود بھی اس کی طرف جانے والا ہوں۔ میں نے اس کی تشفی کی خاطر آج کو کل سے بدل دیا تھا۔ تم چودھری سکندر علی کو طرف سے بالکل بے فکر ہو جاؤ، اس کو اس کی اوقات میں رکھنے کے لیے میں نے بڑا مضبوط انتظام کیا ہے۔ وہ آپ لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا، اور اگر اس نے غلطی سے ایسی کوئی کوشش کی تو سمجھو تھانے کی حوالات میں اکڑوں بیٹھا نظر آئے گا۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا چودھری وقار حسین؟ میں اس اکھڑ مزاج چودھری کی نفسیات کو بڑی اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ وہ دل و جان سے چودھری سکندر علی کا دشمن تھا اور اس سے شدید نفرت کرتا تھا، لہٰذا میں نے اپنی بات کے اختتام میں اس کے مزاج سے لگا کھاتے ہوئے جو چند جملے کہے تھے ان سے اس نے بے حد تسکین حاصل کی تھی۔ میں نے اس کے کشیدہ چہرے کے تاثرات میں بڑی واضح تبدیلی محسوس کی اور یہ تبدیلی خاصی آسودگی بخش تھی۔ چودھری سکندر علی کے خلاف میرے اقدامات کے بارے میں جان کر اسے اچھا خاصا اطمینان محسوس ہوا۔ میرے ہفت معنی سوال کے جواب میں وہ ایک خاص انداز سے اپنے سر کو اثباتی جنبش دینے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا چلایا ہوا تیر اپنے نشانے پر جا بیٹھا ہے۔ میں نے اسے پوچھا، چودھری وقار، تمہیں چودھری سکندر کی عزائم کی خبر کیسے ہوئی؟ تمہاری باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ تم نے جن لوگوں کو کوٹ جھمرہ کی طرف روانہ کیا تھا وہ واپس آ گئے ہیں۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے تھانے دار صاحب۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وہ لوگ واقعی واپس آ گئے ہیں اور اپنے ساتھ مشتاقے کو بھی لے کر آئے ہیں۔ وہ انہیں راستے میں ایک جگہ پڑا ہوا مل گیا تھا، مردہ گھوڑے کے پاس۔ مشتاقہ زخمی بھی ہے۔ وہ لوگ کب واپس آئے؟ میں نے قدرے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ اس نے جواب دیا، وہ رات ہی کو واپس آ گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے تم نے میری ہدایت کو ذہن میں جگہ نہیں دی تھی۔ وہ فوراً میرے استفسار کی حقیقت تک جا پہنچا اور قدرے خجالت آمیز لہجے میں بولا، وہ دراصل بات یہ ہے کہ انہیں آنے میں کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو صبح ہی اطلاع دی جائے تو اچھا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، ہم ابھی آپ کی طرف ہی تو جا رہے تھے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ راستے ہی میں مل گئے۔ اگر یہ ایک اتفاق ہے تو پھر ہمیں اس اتفاق سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، وہ لوگ اور زخمی مشتاقہ اس وقت کہاں ہے؟ مشتاقہ تو اپنے گھر پر ملے گا، وقار حسین نے جواب دیا۔ باقی لوگوں کو بھی میں اکٹھا کر لوں گا، آپ بتائیں ان سے کام کیا ہے؟ ان کا انٹرویو کرنا ہے، اور کیا کام ہے؟ میں نے سرسری انداز میں کہا۔ چودھری وقار چند لمحات تک تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا، پھر تامل کرتے ہوئے بولا، آپ آئیں میرے ساتھ، سکھے کی طرف چلتے ہیں۔ ادھر حویلی میں ان لوگوں کو بلا لوں گا، آپ نے جو پوچھنا ہو پوچھ لیں۔ میں چودھری وقار حسین کو ایک طرف چھوڑ کر سلامو کے پاس پہنچ گیا، جو چند قدموں کے فاصلے پر اپنے تحقیقاتی کام میں مصروف تھا۔ میں نے کھنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہاں سلامت علی، کوئی کام کی بات پتہ چلی؟ جی ملک صاحب، کھرے کا سرا تو میں نے پکڑ لیا ہے اور یہ بھی اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ لوگ اس ذخیرے کی طرف گئے ہیں۔ ہم کھرے کا تعاقب کریں گے تو کوئی بات بنے گی۔ اس نے نہایت ہی معتدل لہجے میں اپنی کارگزاری کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا، آگے اللہ کی مرضی۔ ٹھیک ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، پھر پوچھا، سلامو بابا، اگر ہم اپنے تلاش کے اس کام کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد شروع کریں تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ فرق تو نہیں پڑے گا ملک صاحب، وہ سادگی سے بولا، پھر آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، اس کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی میں نے بھی آسمان کی سمت نگاہ دوڑائی۔ سلامو کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ واقعی آسمان کا منہ کچھ اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی لمحہ جاتا ہے کہ وہ دھواں دھار انداز میں رونا شروع کر دے گا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو برستی بارش میں کھرا سلامت رہتا اور نہ ہی اس کھرے کے آثار باقی رہتے۔ اس صورتحال نے مجھے شش و پنج میں ڈال دیا۔ کھرا بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا اور دوسری جانب کوٹ جھمرہ سے واپس آنے والوں
خصوصاً مشتاقے کا بیان بھی بہت ضروری تھا۔ وہ ریحانہ کے اغوا کا دوسرا عینی شاہد تھا۔ اس سے پہلے میں کوچوان سخی محمد سے کافی مفید معلومات حاصل کر چکا تھا۔ مجھے متذبذب دیکھا تو سلامو نے پوچھا، ملک صاحب آپ کس معاملے میں الجھے ہوئے ہیں؟ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ بولا، چلیں پہلے سکھے کی سے ہو آتے ہیں، پھر کھرے کا پیچھا پکڑ لیں گے، پھر اللہ کو جو منظور ہوا۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں آپ بھی دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں۔ سلامت علی کے بات میرے دل کو لگی اور میں نے کھرے کے معاملے کو سر دست روک کر فوری طور پر چودھری نثار حسین کی حویلی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھری وقار حسین نے جن بندوں کو ریحانہ کی تلاش میں کوٹ جھمرا کی جانب روانہ کیا تھا، ان سے ملاقات سود مند ثابت نہ ہوئی۔ سب نے ایک ہی جیسا بیان دیا، جس کے مطابق وہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر ریحانہ کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ جب وہ ذخیرے کے آخری سرے پر پہنچے تو مشتاقہ زخمی حالت میں انہیں زمین پر پڑا ملا۔ وہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر ڈاکوؤں کے تعاقب میں نکلا تھا وہ مردہ پڑا تھا۔ اس جگہ سے تھوڑے فاصلے پر نہر کا کنارہ تھا۔ وہ لوگ زخمی مشتاقے کو اپنے ساتھ لے کر نہر کے کنارے تک پہنچے، پھر ان میں سے ایک شخص مشتاقے کے پاس وہیں رک گیا۔ باقی ریحانہ کو ڈھونڈنے کے لیے کوٹ جھمرے کی سمت روانہ ہو گئے۔ واپسی میں وہ سب لوگ مشتاقے کو بھی اپنے ساتھ سکھے کی لے آئے تھے۔ ان کا مشترکہ بیان ختم ہوا تو میں نے ایک سے پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے تم لوگوں نے وہاں کوٹ جھمرے میں کافی ہلہ گلہ مچایا ہے، چودھری سکندر علی تم سے خفا ہے۔ اس نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، ہم ریحانہ بی بی کی تلاش میں اس طرف گئے تھے اور ہمیں یہ بھی شک تھا کہ ریحانہ بی بی کو چودھری سکندر علی کے اشارے پر اغوا کیا گیا ہے۔ اس صورت میں ہمیں پوچھ پرتیت تو کرنا ہی تھی نا۔ اس پر ہم سے کوئی ناراض ہو رہا ہے تو ہوتا رہے۔ اس شخص کے انداز میں خاصی سرکشی پائی جاتی تھی اور میں سمجھ رہا تھا یہ چودھریوں سے وابستگی کا نتیجہ تھا۔ خاص طور پر وہ لوگ چودھری وقار کو جواب دے تھے اور وہ خود بھی ایک اکھڑ مزاج شخص تھا۔ غصہ ہر وقت اس کی ناک پر دھرا رہتا تھا۔ میں نے اسی شخص سے پوچھا، تمہیں یہ شک کیوں ہو رہا ہے کہ ریحانہ کو چودھری سکندر علی آف کوٹ جھمرا نے اغوا کیا ہے؟ جواب دینے سے پہلے اس نے کنکھیوں سے چودھری وقار کی طرف دیکھا۔ چودھری وقار اس وقت میرے پاس ہی موجود تھا۔ ہم نے ان بیرونی کمروں میں سے ایک میں ڈیرا جما رکھا تھا جو گیٹ والی دیوار کے ساتھ پشت جوڑے ایک قطار میں بنے ہوئے تھے۔ ایسے ہی ایک کمرے میں گزشتہ روز میں نے کوچوان سخی محمد کا بیان لیا تھا۔ چودھری وقار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس شخص کو کوئی اشارہ کیا، جس کے نتیجے میں اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جناب یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے۔ کافی عرصے سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ چودھری سکندر علی ریحانہ کو حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ جب ریحانہ اغوا ہوئی تو سب سے پہلے ہمارا دھیان چودھری سکندر علی کی طرف ہی گیا، پھر چھوٹے چودھری صاحب نے ہمیں کوٹ جھمرا کی طرف بھیج دیا۔ وہ لوگ چودھری وقار کا نمک کھاتے تھے، اس لیے اس کے وفادار بھی تھے۔ وہ شخص جو کچھ کہنا چاہ رہا تھا میں بخوبی سمجھتا تھا، تاہم چودھری وقار کی موجودگی میں اس نے الفاظ کو گھما پھرا دیا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ چودھری وقار کو پورا یقین تھا کہ چودھری سکندر علی نے اس کی بھانجی کو اغوا کروایا ہے، اور اسی کی ایما پر وہ لوگ کوٹ جھمرا کی طرف گئے تھے۔ میں نے انہیں فارغ کرتے ہوئے ایک سے استفسار کیا، تمہارا کوٹ جھمرے والا دورہ کیسا رہا؟ کیا تمہیں ریحانہ کا کوئی سراغ ملا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، ریحانہ بی بی ہمیں وہاں کہیں نہیں ملی، ہم خالی ہاتھ ہی واپس آئے ہیں۔ خالی ہاتھ تو نہ کہو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم لوگ واپسی پر زخمی مشتاقے کو بھی تو اپنے ساتھ لے کر سکھے کی پہنچے ہو۔ ہاں یہ بات تو ہے جناب، اس نے سادگی سے کہا۔ میں نے خاص طور پر چودھری وقار کو سنانے کے لیے قدرے بلند آواز میں کہا، تم لوگ بالکل فکر نہ کرو، میں ریحانہ کی تلاش اور واپسی کے لیے تم لوگوں سے زیادہ پریشان اور مستعد ہوں۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا کوٹ جھمرا جاؤں گا اور چودھری سکندر علی کی حویلی کی تلاشی میرا اولین منصوبہ ہے۔ اگر کسی بھی حوالے سے چودھری سکندر علی ریحانہ کے اغوا میں ملوث پایا گیا تو میں اسے عبرتناک سزا دوں گا۔ کوئی بھی شاطر سے شاطر مجرم قانون کی نگاہ میں دھول جھونک کر زیادہ عرصے تک جیل کی سلاخوں سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے ان الفاظ کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ خاص طور پر چودھری وقار مجھے پہلے کی بنسبت زیادہ شانت دکھائی دیا۔ اس نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ پروگرام تو وہی ہے جہاں سے تم ہمیں اپنے ساتھ لے کر آئے ہو، میں نے سرسری انداز میں جواب دیا، لیکن اس سے پہلے میں 2-3 باتیں مشتاقے سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اگر صحیح ہوتا
تو میں اسے حویلی ہی میں بلا لیتا۔ چودھری وقار نے جز بز ہوتے ہوئے کہا، اگر مشتاقے سے ملنا ضروری ہے تو پھر اس کے گھر چلنا ہوگا۔ میں اپنے ایک بندے کو آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ مشتاقے کا گھر ادھر سکھے کی ہی میں ہے اور زیادہ دور بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے کہا۔